السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ بخاری لائیں؟ چلیے نکالیے پھر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ حدیث 769 سے باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، رواہ سعید بن میناء عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، ولا ینام قلبہ، اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا، دل جاگتا رہتا تھا۔ رواہ سعید بن میناء، سعید ابن میناء نے اس کو روایت کیا، عن جابر، جابر سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن سعید المقبوری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشۃ رضی اللہ عنہا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 فقلت یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر، قال تنام عینی ولا ینام قلبی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ بن القعنبی نے روایت کیا ہے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے سعید المقبوری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے۔ ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ تابعین میں سے تھے، مدینہ کے علماء میں سے تھے، حافظ تھے، محدث تھے، حدیث کے راویوں میں سے تھے۔ مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اہل علم ہیں، ان میں سے ایک کنیت والے ہیں، یعنی ابو سلمہ کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ بہت عمدہ شخصیت کے مالک تھے، کان رجلا صبیحا۔ اور امام زہری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 من قریش وجدتہم بحورا، قریش کے 4 لوگوں کو میں نے سمندر پایا، سمندر کی طرح، یعنی علم کا سمندر تھے۔ عروہ بن زبیر، سعید بن المسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہی، و عبید اللہ بن عبداللہ۔ ٹھیک ہے، یہ مدینہ میں 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تقریباً 94 ہجری میں فوت ہوئے، 72 سال کی عمر میں۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، وہی سوال جو آج کل ہر شخص کی زبان پر ہے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کیسے ہوتی تھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں؟ قالت، وہ کہتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ، ما کان، نہ تھے، یزید اضافہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں کرتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ، علی 11 رکعۃ، 11 رکعتوں پر، یعنی 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان نفل نماز تہجد جو تھی یا قیام اللیل۔ یصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھتے، یعنی 2 کر کے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو نہ تم پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے طول، یعنی ان کے لمبے قیام کے بارے میں، یعنی کتنا زیادہ وہ لمبا قیام کرتے تھے ان 4 رکعتوں میں۔ ثم یصلی 4، پھر پڑھتے 4 رکعتیں، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن،
تو نہ پوچھیے ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے لمبے قیام کے بارے میں، ان کے طول کے بارے میں. ثم یصلی ثلاثا، پھر پڑھتے تھے 3 یعنی وتر. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے کہا تنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا تنام عینی، میری آنکھ سوتی ہے، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا. یہ حدیث اس کے علاوہ باب صلاۃ التطوع میں بھی گزر چکی ہے، نفل نماز کے طریقے میں. تو میں خود 20 پڑھنے والوں میں سے تھی، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اس کے بعد پھر اسی طریقے کو اپنا لیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر پورا جز ہی نہیں ہوتا 8 میں، تو پھر فارغ بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو ایسی صورت میں جیسے حرم میں جاتے ہیں تو میں 8 تو پڑھتی ہوں سنت کی نیت سے، اور باقی صرف نوافل کی نیت سے، کہ صرف اب پڑھے جا رہے ہیں تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان نماز میں شریک ہو جائے. جو قرات ہو رہی ہے یا جو موقع مل رہا ہے ایک نیکی کا، اس کو کر لیا جائے. کیونکہ نفل نماز ہے نا، نفل نماز جو ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ جتنی بھی ادا کی جائے. لیکن اصل مسنون طریقہ یہی ہے، تہجد کی رکعتیں 8 ہی ہیں اور 3 جو ہیں وہ وتر ہیں. اس کے بعد حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن سلیمان عن شریک ابن عبد اللہ ابن ابی نمرۃ سمعت انس بن مالک يحدثنا عن ليلة اسری بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبۃ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن ابی اویس عبداللہ الاصبحی نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں حدثنی اخی، مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمرہ سے. وہ کہتے ہیں سمعت انس بن مالک، میں نے سنا انس بن مالک کو، یحدثنا، وہ ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے، ان لیلۃ، اس رات کے بارے میں، اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات آپ کو اسراء پر یا معراج پر لے جایا گیا تھا، من مسجد الکعبۃ، مسجد کعبہ سے یعنی مسجد حرام سے، کعبہ کی مسجد سے. جاءہ ثلاثۃ نفر، آئے آپ کے پاس 3 لوگ، قبل ان یوحى الیہ، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی. یعنی یہ معاملہ وحی سے پہلے کا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی. تو آپ کے پاس 3 لوگ آئے، وہو نائم، جبکہ آپ سو رہے تھے، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں. فقال اولہم، تو ان میں سے پہلے نے کہا، ایہم ہوا، ان میں سے وہ کون ہے، یعنی جس کا ارادہ ہے. فقال اوسطہم، تو دوسرے نے کہا کہ ان میں سے جو درمیان میں سویا ہوا ہے. ہوا خیرہم، وہ ان سب میں بہتر ہے. یعنی آپ 3 لوگوں کے بیچ میں تھے، یعنی 3 لوگ تھے اور 3 میں سے درمیان میں آپ تھے، تو آپ کی طرف اشارہ کیا گیا. وقال آخرہم، اور ان میں سے آخری نے بھی کہا، خذوا خیرہم، لے لو ان کے بہتر کو. فکانت تلک، تو تھی یہ بات وہی ختم، یعنی اتنی ہی بات اس رات ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا، اور آپ نے اپنے ایک طرح سے خواب کی حالت میں یا سوتے ہوئے یہ سب منظر دیکھا، کیونکہ آپ کا دل جاگتا تھا. فلم یرہم، پھر نہیں دیکھا ان کو، انہیں اس کے بعد پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا. حتی جاءوا لیلۃ اخری، یہاں تک کہ وہ ایک اور رات کو آئے. فیما یری قلبہ، اس میں سے جو آپ کا دل دیکھتا تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نائمۃ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ہوئی تھی. عیناہ، آپ کی آنکھیں یا دونوں آنکھیں. ولا ینام قلبہ، اور نہیں سویا ہوا تھا آپ کا دل. وکذالک الانبیاء، اور اسی طرح ہوتے ہیں انبیاء. تنام اعینہم، ان کی آنکھیں سوتی ہیں. ولا تنام قلوبہم، اور ان کے دل نہیں سوتے. فتولاہ جبریل، تو اسے اپنے ذمے لے لیا جبریل نے. ثم عرج بہ الی السماء، پھر وہ آپ کو لے گیا آسمان کی طرف. یعنی پھر یہ اصل معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، جب وہ مسجد حرام سے پہلے آپ کو کہاں لے جاتے ہیں؟ مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف.
تو یہاں پر بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ جو عام انسانوں سے مختلف ہے. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سجدے کی حالت میں بھی سو جاتے تھے، یعنی آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھی، سانس کی آواز سے آپ کی نیند کا پتہ چلتا تھا. پھر آپ کھڑے ہوتے اور اپنی نماز کو جاری رکھتے. حقیقت میں آپ جاگ ہی رہے ہوتے تھے لیکن صرف آنکھیں بند ہو جاتی تھی، اور اس آنکھوں کے بند ہونے سے آپ کی کیفیت پر اثر پڑتا تھا، باقی سانس لینے وغیرہ کی.